مہدی خدا کا شکر ہے لے کر علی کا نام، مہدی خدا کا شکر ہے لے کر علی کا نام، ہوتے ہیں کامیاب زمانے کے خاص و عام، ہوتے ہیں کامیاب زمانے کے خاص و عام، ٹھوکر لگی او ورد زباں یا علی مدد، ٹھوکر لگی او ورد زباں یا علی مدد، چشم زدن سے قبل علی نے بچا لیا، چشم زدن سے قبل علی نے بچا لیا۔ جہاں نے ظلم ہر لمحہ پہ آزار بیٹھے ہیں، جہاں نے ظلم ہر لمحہ پہ آزار بیٹھے ہیں، مگر وہ کیا کریں دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں، مگر وہ کیا کریں دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں، مگر وہ کیا کریں دل میں میرے مختار بیٹھے ہیں۔ اگر جنت میں جانا ہے عزا خانے میں آ جاؤ، اگر جنت میں جانا ہے عزا خانے میں آ جاؤ، عزا خانے کے اندر خلد کے سردار بیٹھے ہیں، عزا خانے کے اندر خلد کے سردار بیٹھے ہیں۔ ہمیں پھر کون روکے گا بھلا حق بات کہنے سے، ہمیں پھر کون روکے گا بھلا حق بات کہنے سے، ہمارے دل کے اندر میث میں تمار بیٹھے ہیں، ہمارے دل کے اندر میث میں تمار بیٹھے ہیں۔ کہاں سے بچ کے جائیں گے بھلا شبیر کے قاتل، کہاں سے بچ کے جائیں گے بھلا شبیر کے قاتل، جہاں دیکھو وہیں پہ حضرت مختار بیٹھے ہیں، جہاں دیکھو وہیں پہ حضرت مختار بیٹھے ہیں۔ نہ خواب رخ الٹ کر بزم میں آ جائیے مولا، نہ خواب رخ الٹ کر بزم میں آ جائیے مولا، یہاں سب آپ ہی کے طالب دیدار بیٹھے ہیں، یہاں سب آپ ہی کے طالب دیدار بیٹھے ہیں۔ شمع خیمے کی گل ہو یا جلے یہ جان نہیں سکتے، شمع خیمے کی گل ہو یا جلے یہ جان نہیں سکتے، دلوں میں ٹھان کر شبیر کے انصار بیٹھے ہیں، دلوں میں ٹھان کر شبیر کے انصار بیٹھے ہیں، دلوں میں ٹھان کر شبیر کے انصار بیٹھے ہیں۔ عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں، عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں، عجب تربت کا عالم ہے بتاتا ہوں، میں لیٹا ہوں سرہانے حیدر کرار بیٹھے ہیں، میں لیٹا ہوں سرہانے حیدر کرار بیٹھے ہیں، میں لیٹا ہوں سرہانے حیدر کرار بیٹھے ہیں۔ رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا عباس، رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا عباس، قتل ماجایا ہوا اے میرے بھیا عباس، رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا
عباس آ گیا خیمے جلانے کے لیے، شمر کے ساتھ آ گیا خیمے جلانے کے لیے، شمر کے ساتھ لشکر اہل جفا، اے میرے بھیا عباس، رو کے زینب نے کہا، اے میرے بھیا عباس، دم سکینہ کا گھٹا جاتا ہے یوں رسی سے، دم سکینہ کا گھٹا جاتا ہے یوں رسی سے، شمر نے باندھا گلا، اے میرے بھیا عباس، رو کے زینب نے کہا، اے میرے بھیا عباس، طوق و زنجیر میں جکڑا ہے مریض غم کو، طوق و زنجیر نے جکڑا ہے مریض غم کو، طوق و زنجیر میں جکڑا ہے مریض غم کو، ہائے بے جرم و خطا، اے میرے بھیا عباس، رو کے زینب نے کہا، اے میرے بھیا عباس، اس قدر پھول سے گالوں پہ تماچے مارے، اس قدر پھول سے گالوں پہ تماچے مارے، رنگ چہرے کا اڑا، اے میرے بھیا عباس، رو کے زینب نے کہا، اے میرے بھیا عباس، آ کے دیکھو تو ذرا اپنی بہن کی حالت، آ کے دیکھو تو ذرا اپنی بہن کی حالت، چھن گئی سر سے ردا، اے میرے بھیا عباس، رو کے زینب نے کہا، اے میرے بھیا عباس، تم تو سوتے ہو ترائی میں کٹا کر شانے، تم تو سوتے ہو ترائی میں کٹا کر شانے، لٹ گیا کنبہ میرا، اے میرے بھیا عباس، رو کے زینب نے کہا، اے میرے بھیا عباس، رو کے زینب نے کہا، اے میرے بھیا عباس۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی
لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحمم ولا يناله غاف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام عزیزان محترم، قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اعلان خالق کائنات ہو رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے۔ اب جب اعلان خالق کائنات ہو گیا تو اس کے آگے کسی اور کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اب ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ چونکہ دین اسلام ہے، لہذا ہمیں دیندار بننے کے لیے، ہمیں دین کو اختیار کرنے کے لیے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اسلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کسی بھی ٹاپک اور کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کتاب اور دوسرا ہوتا ہے استاد۔ کتابی شکل میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا میں تمام کتابیں موجود ہیں، لیکن ہر کتاب کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، اپنا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے تمام جو مخلوق ہے، جو رائٹرز، جو مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی نہ جانے کتنی تحقیقات، ان کی کتنی ریسرچز اور کتنے ان کی کتابی شکل میں دنیا کے سامنے ان کے اپنے جو تحقیقات ہیں، اس کے نتائج انہوں نے اس میں پیش کیے ہیں، لیکن ان سب کے دائرے بہت ہی محدود ہوا کرتے ہیں۔ لیکن خالق کائنات کا کلام، مالک موت و حیات کا کلام، رب رحمان و رحیم کا کلام، احکم الحاکمین کا کلام، وہ توریت کی شکل میں ہو، زبور کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو یا قرآن مجید کی شکل میں ہو، یقیناً اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اور خالق کائنات نے اسی قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے جس معاشرے میں ہم اور آپ تربیت
پاتے ہیں وہاں پر ہمیں اسلام کے متعلق جو بچپنے میں بتایا گیا اصول کے دین کے نام سے، فروع دین کے نام سے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، اور فروع دین نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، خمس ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے ہے۔ اور اسلام سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ انسان دنیا میں آیا تو اب دنیا میں تمام آئیڈیالوجیز اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تمام مذاہب کے نام سے تمام فکریں دنیا کے سامنے آتی ہیں، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی بات کہتے ہیں۔ یقیناً یہ انسان کا حق ہے کہ وہ ریسرچ کرے، وہ تحقیق کرے، وہ معلومات حاصل کرے، اور اس تحقیق کے بعد جو سچائی کا راستہ ہو اسے اختیار کرے، جو حق کا راستہ ہے اس پر گامزن ہو، اور دین اسلام کو اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہی دو سلسلے کے، جو ایک کتاب کا سلسلہ اور ایک استاد کا سلسلہ، وہ جاری فرمائے۔ جناب آدم سے لے کے اور سرکار حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک 1,24,000 پیغمبر استاد کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، اور کتابوں کی شکل میں صحف اولیٰ اور صحف ابراہیمی کے بعد، اور اس کے ساتھ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اور انہی دو وسیلوں کے ذریعے سے ہم دین اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک یہ تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ نہیں، اسلام وہ دین ہے کہ جس دین کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے۔ جناب آدم جس دین کی تبلیغ کے لیے آئے وہ بھی دین اسلام، جناب ابراہیم نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین بھی دین اسلام، جناب اسماعیل نے جس دین کی تبلیغ کی وہ بھی دین اسلام، جناب یعقوب نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین بھی دین اسلام، جناب موسیٰ نے جس دین کی تبلیغ کی وہ بھی دین اسلام۔ 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئے سب اسی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے، اور یہ جو جتنی بھی کتب خدا کی طرف سے نازل فرمائی گئیں وہ سب بھی دین اسلام کے لیے ہی نازل فرمائی گئیں، تاکہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی اہمیت کو سمجھ سکے، انسان کی کیا اہمیت ہے، انسان کی کیا قدر و قیمت ہے، اور جو انسان اپنی قدر و قیمت اور اپنی قدر و منزلت، اپنی اہمیت سمجھ جائے گا وہی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور دین اسلام جس کے متعلق اب دنیا میں تمام طرح کے لٹریچرز ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام امانت داری کی تعلیم دینے کا مذہب ہے، اور یہ صرف تعلیم کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے جن پیغمبروں کو، جن ہادی اور جن رہبروں کو ہمارے اس دنیا میں بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، وہ سب کے سب ابتدا تا انتہا ان تمام احکامات پر حرف بحرف عمل پیرا نظر آئیں۔ ان کی سیرت طیبہ پر نگاہ ڈالی جائے، سرکار حضور ختمی مرتبت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا بحکم خدا، نبوت کے اعلان سے قبل مشرکین مکہ کی زبانوں سے سرکار حضور ختمی مرتبت نے اپنی صداقت اور اپنی امانت داری کا کلمہ پڑھوا لیا، اور اس کے بعد آپ کی سیرت طیبہ اور سرکار حضور ختمی مرتبت کے بعد ان کے جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت طیبہ اگر ان پر نگاہ رکھی جائے اور ان کی پیروی کی جائے، چنانچہ قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ ایک طرف تو اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسی قرآن مجید میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کا اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ۔ جب بندہ پیروی کرے گا اللہ کے بھیجے ہوئے سرکار حضور ختمی مرتبت کی، تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت اگر اللہ سے ہے تو اس کی دلیل اس طرح سے پیش کرے بندہ کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی اور پیغمبر، ہادی اور رہبر ہیں، ان کی پیروی کرے، اور جب پیروی کرے گا تو خدا بھی ان سے محبت کرے گا، اور اس کے نتیجے میں وَاغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے نتیجے میں وہ گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ محبت کرے گا اپنے بندے سے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اور انسان ان دونوں چیزوں کا محتاج ہے، چاہے مال دنیا میں جتنا بھی اس نے اثاثہ اکٹھا کر لیا ہو، لیکن نجات کے لیے ان دونوں چیزوں کی اہم ضرورت ہے، اور اس لیے اطاعت بھی لازمی شے ہے اور پیروی بھی لازمی شے ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں، اطاعت بھی انسان تب کر سکتا ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے، پیروی تب کر سکتا ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ سیرت کیا ہے۔ تو احکام قرآن مجید یہ بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی و پیغمبر ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوگا کہ نماز پڑھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کے یہ بتائیں گے کہ کیسے پڑھی جائے۔ قرآن مجید میں یہ حکم آئے گا کہ روزہ رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کے یہ بتائیں گے کہ روزہ کیسے رکھا جائے۔ اسی طرح تمام عبادات کے سلسلے میں جو احکام قرآنی ہیں، حکم ادھر سے نازل ہوتا ہے، اور نمونہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی و رہبر کی طرف سے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور انسان اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا گیا ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کیں، یہ زمین بہت وسیع ہے، لیکن اتنی وسعت کے باوجود یہ زمین افضل نہیں، آسمان بہت افضل ہے، بہت وسیع ہے، لیکن اتنا وسیع ہونے کے بعد بھی آسمان افضل نہیں ہے، بلکہ انسان افضل ہے۔ چاند یقیناً نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی چاندنی سے فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن یہ چاند افضل نہیں ہے، انسان افضل ہے۔ سورج یہ چمکتا ہے تو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن یہ سورج افضل نہیں ہے، بلکہ انسان افضل ہے۔ ملائکہ اللہ کی دن رات ہر لمحے ہر پل عبادات میں مصروف رہتے ہیں، کوئی سجدے کی حالت میں ہے،
تو وہ سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے تو تسبیح میں مصروف ہے۔ لیکن وہ ملائکہ بھی افضل نہیں ہے، انسان افضل ہے۔ لیکن یہ انسان افضل کب ہے؟ وہ انسان افضل تب ہے کہ جب وہ اپنی نفس کی معرفت حاصل کر لے کہ ہماری اہمیت کیا ہے، ہماری قدر و قیمت کیا ہے۔ اپنی اگر قدر و قیمت انسان کو معلوم ہو جائے تو یقیناً وہ انسان دنیا کی طرف بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ انسان دنیا کی حقیقت سے بھی آشنا ہوگا اور اپنی حقیقت سے بھی آشنا ہوگا۔ جب یہ زمین انسان سے افضل نہیں، جب یہ آسمان انسان سے افضل نہیں، جب یہ چاند انسان سے افضل نہیں، جب یہ سورج انسان سے افضل نہیں، یہ ہوائیں انسان سے افضل نہیں کہ جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ سمندر جو موجیں مارتا ہوا سمندر ہے یہ انسان سے افضل نہیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، یہ شجر، یہ ثمر، یہ سب نہ جانے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے ہیں، اللہ کی کتنی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن یہ انسان سے افضل نہیں ہے، بلکہ انسان افضل ہے۔ لیکن کب افضل ہے؟ جب انسان میں وہ انسانی کمالات پائے جائیں کہ جو اس میں موجود ہوں، اللہ نے خلق کیے ہیں۔ ان کمالات کو اگر انسان پہچانے گا تب وہ اپنے رب کو پہچانے گا، اور جب وہ اپنے رب کو پہچانے گا تو یہ بات یقینی ہے، فطری بات ہے کہ جب رب کی معرفت حاصل ہوگی، رب کو پہچان لے گا تو اس کی بارگاہ میں سر خود بخود اس کا جھک جائے گا کہ وہ ہمارا کیسا رب کریم ہے، وہ ہمارا کیسا محبت کرنے والا پروردگار ہے کہ ماں کے دل میں اس نے محبت پیدا کی، باپ کے دل میں اس نے محبت پیدا کی، اور جب ماں کی آغوش میں ایک بچہ آتا ہے اور اس بچے کے آنے سے پہلے اس بچے کے رزق کا اس انتظام خالق کائنات کی طرف سے ہو جاتا ہے، وہ بچہ کہ جس میں ابھی کوئی شعور نہیں لیکن اتنا شعور ہے کہ غذا کیسے حاصل کی جائے، اور اس کے بعد میں باپ کے دل میں بھی محبت، ماں کے دل میں بھی محبت۔ یقیناً ماں کی محبتوں کا کوئی اور مثال نہیں موجود، لیکن وہ بے پناہ محبت کرنے والا رب ہے۔ اور اس کے بعد میں وہ بچے دھیرے دھیرے اپنی عمر کے مختلف اسٹیجز سے گزرتے ہوئے جب اس عمر میں آتے ہیں کہ جسے سن بلوغ کہتے ہیں، جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تب وہ دنیا کی چکا چوند ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے، اور دین اور شریعت ان کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ دین کہتا ہے کہ میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے تم خوشنما بنا سکتے ہو، اپنی زندگی کو تم کیسے کامیاب بنا سکتے ہو۔ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، دین اپنی طرف بلاتا ہے، شریعت اپنی طرف بلاتی ہے۔ وہ انسان جو اپنی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہوتا، جس نے اپنی نفس کی معرفت حاصل نہیں کی، جو اپنی اہمیت کو نہیں جانتا، وہ دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور جو اپنی نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لیکن دین وہ طریقہ ہے کہ جس پر چلتے ہوئے انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ دینداری کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ دنیا کو چھوڑ دو تو کبھی نماز جماعت کا حکم نہ دیا جاتا۔ اگر دین کا مطلب یہ ہوتا کہ انسان بالکل تن و تنہا ایک حجرے میں اپنے کو قید کر کے رہ جائے اور زندگی گزارے، اگر ایسا ہوتا تو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام نے انسان کو سب سے پہلے اس طرف راغب کیا ہے کہ اپنی معرفت حاصل کرو، اپنی نفس کی معرفت حاصل کرو، اپنی قدر و قیمت کو سمجھو۔ ہم اپنے کو فروخت کر رہے ہیں کس شے کے بدلے میں، کس چیز کے بدلے میں؟ یہ دنیاوی دولت کے لیے، دنیاوی جاہ و حشم کے لیے، دنیاوی اقتدار کے لیے، شہرت کے لیے؟ نہیں، یہ سب چیزیں تو ہمارے لیے ہیں۔ دنیا میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں۔ کبھی شہرت کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں،
کبھی دولت کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور دنیا کے لیے، کبھی جائیداد کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، کبھی عہدے اور منصب کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ کس لیے بیچ دیتے ہیں؟ چونکہ ہم اپنی نفس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہوتے، اور جو لوگ واقف ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ چنانچہ سرکار حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین، وسیع رسول، باب مدینۃ العلم، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ آپ کی حیات طیبہ پر نگاہ کی جائے کہ آپ کا کردار ایسا کردار تھا، آپ کی سیرت ایسی سیرت تھی کہ آپ کے متعلق سرکار حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت، علی کی ذات وہ کہ جن کا ذکر عبادت ہو، وہ شخص کی شخصیت کیسی ہوگی کہ جس کا ذکر عبادت قرار پایا۔ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، وہ چہرہ کیسا ہوگا کہ جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو۔ اور ہم اور آپ علی کے چاہنے والے، اور کیوں نہ ہو ہمارے دلوں میں جو علی کی محبت ہے، مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، یہ محبت ہمیں جلا بخشتی ہے، ہمیں زندگی بخشتی ہے، ہماری روح کو تازگی بخشتی ہے۔ علی امام نست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا پورا گھرانہ جس کے اوپر نگاہ کی جائے، یہی وجہ ہے کہ جو ان سے وابستہ حضرات ہیں ان کے چہروں سے نور ساطع ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں جو ان کے در سے متمسک ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں اتنی شیریں ہو جاتی ہیں کہ ان کی زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچتی۔ ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ جس کی خوشبو ہر اس سماج میں ہوتی ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے، اس کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق سے دنیا متاثر ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو آج جس ہستی کی، جس شخص کی، جس شخصیت کی مجلس پنجم یا آن لائن ہو رہی ہے آج اس کورونا کے اس دور میں، خدا اس وبا سے تمام انسانیت کو محفوظ کرے اور اس وبا کا خاتمہ کرے۔ جس ہستی کی مجلس ہو رہی ہے، برپا ہو رہی ہے، وہ حسینی چینل کے فاؤنڈر سید مصطفیٰ حسین رضوی ابن سید مظفر حسین رضوی صاحب مرحوم، عابد شب زندہ دار، اور ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آنے والے، اور اپنے پورے، نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتا ہے، بلکہ تمام اہل خاندان جتنے بھی ہیں، ملنے والے، پڑوسی، دوست، احباب، سب سے بڑی محبتوں اور شفقتوں سے پیش آنے والے۔ اور جب علالت ہو گئی کہ عالم میں آ گئے، بیمار ہوئے، اب گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں، تو اب طریقہ یہ ہے کہ دعائیں کر رہے ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، اور محبت محمد والے محمد علیہ السلام سے سرشار عابد شب زندہ دار، خدا ان کی درجات کو عالی فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں عزیزان محترم، ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی زندگی، آج یہ زبان گویا ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہاتھ حرکت کی حالت میں ہے، ذہن اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، قلب اپنے کام میں مصروف ہے، تمام اعضائے جسم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن یہ کب تک؟ جب تک خدائے بزرگ و برتر کا حکم شامل حال ہے۔ اور جس دن انسان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، یہی زبان ہوتی ہے لیکن بول نہیں سکتی، یہی ہاتھ ہوتے ہیں لیکن حرکت نہیں کر سکتے،
یہی قدم ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھ نہیں سکتے، وہ انسان کہ جو ایک پل میں ہے سے اور تھا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے جسم کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے روح کی کیا اہمیت ہے۔ اگر جسم کو سب کچھ مان لیا جائے تو روح کے نکل جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بڑے نیک آدمی تھے، یہ بڑے اچھے آدمی تھے، یہ بڑے خوش اخلاق انسان تھے۔ یہ جو لفظ تھے استعمال کیا جاتا ہے، جسم موجود ہے، سامنے موجود ہے، ڈیڈ باڈی سامنے انسان کی پڑی ہوئی ہے، لیکن سب تھے کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر تم ان ہاتھوں کو زندگی کی علامت سمجھتے تھے تو ہاتھ تو موجود ہیں، ان پیروں کو زندگی کی علامت سمجھتے تھے تو یہ پیر بھی موجود ہیں، ان آنکھوں کو جسم کی علامت، زندگی کی علامت سمجھتے تھے تو یہ آنکھیں بھی موجود ہیں، زبان کو زندگی کی علامت سمجھتے تھے تو زبان بھی موجود ہے۔ نہیں، سب کہیں گے نہیں، سب کچھ تو ہے لیکن جسم میں روح نہیں ہے۔ تو اگر روح موجود ہوتی ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر روح موجود نہیں ہوتی ہے تو انسان کو لوگ مردہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو محمد اور آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ مرنے کے بعد بھی مرا نہیں کرتا، اور اس کے لیے حدیثیں موجود ہیں سرکار حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات توائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ اور شہیدوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہ ارشاد مبارکہ ہے کہ جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ جیتے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ جیتے ہیں بلکہ وہ اپنے اللہ کے یہاں سے روزی بھی پاتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں علامتیں بھی موجود ہیں کہ روزی بھی ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جب دفن کر دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد تلقین پڑھنے والا شانہ ہلا ہلا کے کہتا ہے اسما افہم، اسما افہم، اسما افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ یعنی دنیا جسے مردہ سمجھ رہی ہے، دنیا جسے یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ مر گیا، ہمارا تلقین پڑھنے والا یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے دیکھو یہ مرا نہیں ہے، یہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ اور اسی لیے شانہ ہلا ہلا کے اور سنا، اور وہ سبق دہرایا جاتا ہے جو ابتدا میں کان جب پیدا ہوا بچہ تو داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہہ کے، اور اس کے بعد میں سبق یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، انبیاء کون ہیں، انبیاء اکرام کون ہیں، اور کیا حق ہے، تمام چیزوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کا یہ جو سلسلہ، جب تک ان کے چاہنے والے، اس کے پسماندگان دنیا میں ہیں، یہ ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، کبھی مجلس کی شکل میں، کبھی صدقہ دے کر ان کی طرف سے، کبھی ان کے اوپر جو قرض ہیں ان قرضوں کو ادا کر کے، کبھی اگر کسی بندہ مومن کی خدا نخواستہ قضا نمازیں ہوں تو ان نمازوں کو پورا کروا کے، اگر حج کا فریضہ ان کے اوپر کسی بھی زمانے میں مستطیع ہو گئے تھے اور نہیں کر پائے تھے تو اس حج کی قضا کرانے میں، اور تمام جو واجبات ہیں ان کو پورا کرائے، اور اس کے بعد میں حقوق الناس میں اگر کسی کا حق ان کے اوپر رہ گیا ہو تو اس کو ادا کرانے میں، یہ تمام وہ ایصال ثواب ہیں کہ جس سے اس دنیا سے رخصت ہونے والے کو راحت و سکون حاصل ہوتا ہے۔ دروازہ بند نہیں ہو جاتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی کبھی کسی شفیق جو ہمارے درمیان نہ رہے، کسی محبت کرنے والا جب ہمارے درمیان نہ رہے، کہ جب ہمارے درمیان نہ رہے تو ہم اس کے لیے ایصال ثواب کے ذریعے، اس کے ایصال ثواب کے لیے ان تمام ذرائع سے اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ کوئی بھی نیکی ہے اگر ہم اس کی طرف سے کریں، عزیزان محترم، دروازے بند نہیں ہیں،
یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے۔ یقیناً بچے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے، عزیز اور اقارب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے محبت ہوتی ہے۔ ان محبت کے تقاضوں کو نہ صرف یہ کہ زندگی میں ادا کیا جائے بلکہ اس زندگی کے بعد بھی ادا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا جائے۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہم اور آپ بھیجے گئے ہیں تو یہ لمحات ہماری زندگی کے بہت کم ہیں اور بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے۔ آپ کسی سے سوال کیجئے کہ تمہاری عمر کیا ہے، تو وہ اپنی گزری ہوئی عمر بتاتا ہے، اور وہی بتا بھی سکتا ہے۔ حقیقتاً اس کی عمر کتنی ہے یہ اس کو نہیں پتہ۔ اب مجھ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ میرا اگلا لمحہ موت کا ہے کہ حیات کا ہے۔ لہٰذا اس زندگی کی اس نعمت کو، اس کی قدر کرتے ہوئے اس زندگی کا استعمال، اللہ کی عطا کردہ تمام قوتوں، طاقتوں اور صلاحیتوں کا استعمال اللہ کے بتائے ہوئے راستے، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر کریں، تاکہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہ سکیں، اس کے بندوں سے محبت کر سکیں، تاکہ پڑوس میں اگر کوئی ہو تو وہ یہ محسوس کر سکے کہ ہاں یہ سچا مسلمان ہے، کہ اس مسلمان سے اس پڑوسی کو راحت ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو۔ اگر کوئی رشتہ دار ہے تو اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہاں ہمارا یہ رشتہ دار ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اور رشتہ داریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک رشتہ داری وہ ہے کہ جسے اللہ نے قائم کیا ہے، ایک رشتہ داری وہ ہے کہ جسے ہم نے بنایا ہے۔ اللہ کی قائم کردہ رشتہ داریوں کا بھی پاس و لحاظ کرنا ہے، اور جن رشتہ داریوں کو ہم نے نسبت کے ذریعے اختیار کیا ہے ان کا بھی پاس و لحاظ کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی، دنیا کی تمام چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس میں سے کوئی شے ہم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اگر لے جائیں گے تو صرف وہی اعمال ہیں۔ یعنی دنیا یہ پوچھتی ہے کہ یہ جانے والا کیا چھوڑ کے گیا، اور ملائکہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آنے والا کیا لے کے آیا ہے۔ لہٰذا مال دنیا میں سے ہم کچھ نہیں لے جا سکتے، لیکن اعمال ہیں، یہی مال دنیا ہے کہ جو اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ہم اور آپ آج اپنے ایک عزیز کے رخصت ہو جانے کا غم اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں، اس عزیز کا کہ جو بہت شفیق تھا، جو بہت محبت کرنے والا تھا۔ عزیزوں، ہمارے اور آپ کے درمیان سے اگر کوئی ایک رخصت ہو جاتا ہے تو ہمارے گھروں میں کتنا سناٹا ہو جاتا ہے، کتنی ویرانی چھا جاتی ہے۔ لیکن عزاداران امام مظلوم کربلا کا میدان جب ہمیں یاد آتا ہے، جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جہاں پر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے العطش العطش، ہائے پیاس کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ یہ بچے کون ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جو وہ خانوادہ رسالت کے بچے ہیں، کہ جو اللہ کے نبی کے گھرانے کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، کہ جو العطش 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہمیں ہلاک کیے دیتی ہے۔ کربلا کے تمام مصائب، ہر مجاہد، ہر شہید، اس کے جسم پر کتنے زخم لگے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں کربلا میں بچے کیسے پیاسے تھے یہ ان کی صدائے العطش ضرور بتا رہی تھی۔ اور یہی العطش کی صدا، ہائے پیاس کی صدا، آج اس دنیا میں اگر کوئی بچہ کہیں پر پیاسا نظر آئے تو دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، وہ بھی ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں۔ لیکن وہ تمام انسان اگر ان کے سینے میں دل ہے اور انسانیت کا ذرا سا بھی جذبہ باقی ہے تو کسی بھوکے کو دیکھیں گے تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ بھوک مٹا دی جائے۔
کسی پیاسے کو دیکھیں گے تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اس کی پیاس بجھا دی جائے۔ کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کسی بھوکے سے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا ایمان کیا ہے، بلکہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی بھوک مٹا دی جائے، اور ہر انسان یہ چاہے گا کہ بھوکے کی بھوک کو مٹایا جائے۔ کسی پیاسے کو دیکھے گا تو یہ چاہے گا کہ اس کی پیاس مٹا دی جائے۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا مذہب، تمہارا دین، تمہارا دھرم، تمہارا ریلیجن کیا ہے، تم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ نہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ پیاسے کی پیاس بجھائی جائے۔ لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نبی کا نواسا جن لوگوں کے مقابلے میں آیا تھا، جس یزید ملعون کے مقابلے میں امام حسین آئے تھے، وہ یزید ملعون یزید جو اسلامی حکومت کا سربراہ بننا چاہتا تھا، بنا بیٹھا تھا، وہ اپنے کو اسلامی خلیفہ کہلوانا چاہتا تھا، لیکن اس میں انسانیت بھی باقی نہ تھی۔ اس کے لشکر میں شامل تمام لوگوں میں انسانیت کا شائبہ بھی نہ پایا جاتا تھا کہ بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں۔ اور ہمارے اور آپ کے امام مظلوم کربلا اس عالم غربت میں آج ہمارے دل غمگین ہیں۔ دنیا کورونا وائرس کی زد میں ہے اور ہمارے آپ کے دل بے چین ہے کہ محرم الحرام قریب ہے، 1 مہینہ باقی رہ گیا، ہم کیسے عزاداری کریں گے؟ یقیناً ہمارے دل غمگین ہیں اور اس انتظار میں رہا کرتے ہیں ہر سال کہ محرم آئے گا، ایام عزا آئیں گے اور ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ عزاداری کریں گے، مجلسیں برپا ہوں گی، نوحہ ہوگی، سینہ زنی ہوگی، جلوس علم مبارک برآمد ہوں گے اور ہم اس میں شرکت کریں گے۔ لیکن اب کی کے حالات ایسے ہیں کہ جس میں اندیشہ کچھ اور نظر آتا ہے کہ شاید اب کی ہمارا غم دوہرا ہو جائے، ایک تو حسین کا غم، دوسرے اس بات کا غم کہ ہم دل کھول کے عزاداری بھی نہ کر سکیں گے۔ عزیزان محترم، کربلا وہ میدان ہے کہ جہاں پر نبی کا نواسا اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ، اپنے اہل خانہ اور اہل خاندان کے ساتھ عالم غربت میں، تصور کریں کہ وہ ریگستان، تپتا ہوا ریگستان، اور وہاں اس میدان کربلا میں خیمے نصب کیے گئے ہیں، دن کی دھوپ اور گرم گرم ہوائیں، اور وہاں پر خانواد رسالت کی مخدرات عصمت، وہ بیویاں، اور اس کے بعد میں اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ اصحاب رسول، وہ اصحاب امیر المؤمنین، وہ اصحاب امام حسن، وہ اصحاب امام حسین، کہ جو حفظ قرآن میں عابد شب زندہ دار، عبادات میں مصروف رہنے والے لوگ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں، ایک ایک مجاہد یہ چاہتا ہے کہ آگے بڑھتا رہے، آگے بڑھتا رہے، آگے بڑھتا رہے اور اپنی قربانی پیش کرے۔ اصحاب و انصار میں کوئی ہو، جوانان بنی ہاشم میں کوئی ہو، سب کا جذبہ یہی ہے، سب کی خواہش یہی ہے کہ امام حسین کے اوپر قربانی پیش کر دی جائے، اپنی جانیں نثار کر دی جائیں۔ اور چنانچہ ایک ایک کر کے کبھی حبیب ابن مظاہر نے اپنی قربانی پیش کی، کبھی سعید و زہیر امام حسین علیہ السلام کو نماز جماعت کی امامت کے لیے ان کے سینہ سپر بن کے اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں کہ لشکر یزید کی طرف سے آ رہے تیروں کو اپنے سینوں پر روکتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب زمین پر گرتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں کہ آقا کیا ہم نے اپنا حق رفاقت ادا کر دیا؟ ایسے اصحاب انصار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد میں ایک ایک کر کے تمام اصحاب انصار شہید ہو گئے۔ جوانان بنی ہاشم میں کبھی جناب قاسم گئے، یتیم حسن گئے، کبھی اون و محمد نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور کبھی شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر نے اپنی قربانی پیش کی۔ جناب حضرت ابوالفضل عباس ہر بار یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت عباس کے سینے میں دل کتنا تنگی کر رہا ہوگا کہ عباس کے سامنے اون و محمد کے لاشیں آ جائیں اور عباس کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہ ملے،
عباس کے سامنے قاسم پامال ہو کے آ جائے قاسم کا لاشا، لیکن عباس کو اجازت نہ ملے۔ عباس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی کہ جب ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا لاشا آیا ہوگا۔ لیکن ہاں اب عباس ہر بار جاتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں، آقا ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ہر بار امام حسین یہی جواب دیتے تھے کہ بھیا عباس میں تمہیں میدان میں جانے کی کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ یہ مطیع و فرما بردار بھائی خاموش ہو جاتا تھا، لیکن ایک موقع وہ آیا کہ جب عباس ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، آقا آپ میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ امام نے پھر وہی کلمات اپنی زبان مبارکہ سے جاری فرمائے کہ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے چاروں طرف میدان میں نگاہیں دوڑائیں، اور دوڑانے کے بعد جب اصحاب و انصار میں کوئی نظر نہ آیا، جب جوانان بنی ہاشم میں کوئی نظر نہ آیا، تو ایک مرتبہ عباس نے اب ایک جواب دیا، آقا وہ لشکر کہاں کہ جس کا میں علمدار تھا، جہاں وہ لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا۔ ایک مرتبہ امام حسین خاموش ہو گئے، اپنے سر کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں عباس، بھیا عباس میدان میں جانا چاہتے ہو تو دیکھو ذرا ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ اب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کو حکم امام مل چکا، سر تسلیم خم کیا، خم کرنے کے بعد در خیمہ پر آئے۔ عزیزان محترم، تاریخ میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے مجھے وہ بیان نہیں کرنا، لیکن آپ تصور کریں اور ذرا کربلا کی طرف چلیں، آئیے اور ہمارا آپ تصور کریں جب حضرت ابوالفضل عباس در خیمہ کے قریب آئے ہوں گے تو اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کو آواز دی ہوگی، اس بچی کو آواز دی ہوگی کہ جس کی زبان پر العطش کی صدائیں ہیں، جس بچی کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ آئے، در خیمہ پر بیٹھے، اپنی بھتیجی کو بلایا، زانوں پر بٹھایا، اپنی پیاسی بچی کے پپڑیائے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، ہاں ایک مرتبہ کملائے ہوئے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سر پر دست شفقت پھیرا، کہا میری پیاری بیٹی سکینہ اپنی مشق لا دو۔ سکینہ نے سوال کیا ہوگا، چچا مشق کس لیے؟ بتایا ہو کہ ارے ہاں بابا کو حکم ہے، میرے آقا کا حکم ہے، تمہارے بابا کا حکم ہے کہ پانی کی سبیل کروں۔ شاید سکینہ نے قدموں کو سے لپٹ گئی ہوں، چچا عباس ہمیں پانی نہیں چاہیے، صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ عباس نے تسلی دی ہو، دلاسا دیا ہو، نہیں تمہارا چچا جنگ کرنے نہیں جا رہا ہے بلکہ پانی لینے جا رہا ہے تاکہ تم بچوں کی پیاس بجھ سکے۔ ہاں سکینہ دوڑی گئی، اپنی سوکھی ہوئی مشق لا کے دی۔ عباس نے اپنے علم میں اس مشق کو نصب کیا اور لے کے چلے۔ عزیزوں ادھر عباس گئے، تفصیل عرض نہیں کرنی ہے کہ ایک مرتبہ عباس، دشمن کی ساری کوششیں یہ ہیں کہ عباس نہر فرات تک نہ پہنچیں، اور عباس کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ نہر فرات پر پہنچ جائیں۔ عباس با وفا کا مقابلہ کرنے کی سکت و طاقت کس میں تھی؟ عباس نے اس انداز سے اور اس شان سے نہر فرات پر پہنچے کہ جانے کے بعد اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں داخل کیا، اور اس کے بعد مشق سکینہ کو نہر فرات میں ڈالا۔ سوکھی ہوئی مشق تھی، کچھ دیر لگی، اور اس کے بعد میں پانی بھرا، چلو میں نہر فرات کا پانی لیا۔ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ پینے کا ارادہ کیا، وہ ارادے کو عباس کے ارادے کو کیا جانے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ عباس نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا ہوگا، خیام حسینی کا وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ یہی وہ پانی
پانی ہے کہ جس پانی کے لیے میرا بھیا قاسم اس دنیا سے چلا گیا، اسے پانی نہ ملا، میرا بھتیجا علی اکبر اس دنیا سے چلا گیا، اسے پانی نہ ملا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں اس پانی میں نظر آئی ہوں گی، کبھی سکینہ کی تصویر نظر آئی، کبھی علی اصغر کی تصویر نظر آئی۔ ایک مرتبہ اس چلو میں لیے ہوئے پانی کو پھر نہر فرات میں پھینک دیا، اور اس کے بعد میں اب گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب عباس کی کوششیں یہ ہیں کہ کسی طرح سے حکم امام کی تعمیل ہو جائے اور یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ ادھر دشمن کی ساری کوششیں یہ ہیں کہ یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ پسر سعد ایک بلندی پر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ارے تم یہ سمجھتے ہو کہ عباس کی جان عباس کے جسم میں ہے، اتنے تیر لگنے کے بعد بھی عباس نہیں رکے، اتنے زخم آنے کے بعد بھی عباس کو کوئی نہ روک سکا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ عباس کی جان عباس کے جسم میں ہے، نہیں، عباس کی جان اس کے جسم میں نہیں ہے، بلکہ عباس کی جان اس مشک میں ہے کہ جس میں پانی ہے۔ اگر تم عباس کو روکنا چاہتے ہو تو تیروں کی بارش کرو۔ عزیزوں، تیروں کی بارش ہوئی، کتنے تیر رہا ہوئے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک تیر آیا کہ جس نے مشک سکینہ کو چھیدا، ادھر پانی بہا، عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے۔ ایک مرتبہ عباس چاہتے تھے کہ بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے شکوہ کرے، ہاں بازو کٹ چکے تھے، اپنی تاخوں کی پتلیوں کو سوئے آسمان بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد ایک فریاد کی، پروردگار تو گواہ رہنا، خیموں میں حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اب عباس نے ایک کام اور کیا کہ اب چونکہ مقصد حیات ختم ہو چکا، پانی خیموں تک پہنچ نہیں پایا، بازو کٹنے کے بعد مشک سکینہ سے پانی بہہ جانے کے بعد ایک مرتبہ عباس جن کے گھوڑے کا رخ ابھی تک خیموں کی طرف تھا، بار دیگر عباس نے اپنے اس گھوڑے کے رخ کو خیام حسینی کی طرف سے پھر نہر فرات کی طرف موڑ دیا، اور موڑنے کے بعد اب ادھر ظالم ادھر حملوں پر حملے کرتا ہے۔ ارے ہاں تیر جتنے برسے اس میں ایک تیر مشک پر لگا اور ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، جسم پر کتنے تیر لگے نہیں معلوم، پیشانی پر ایک گرز گناہ پڑا، عباس سے اب گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ ایک مرتبہ اپنے آقا کو سلام آخر کیا، امام حسین نے اپنے بھائی کی اس آواز کو سنا، اور اس کے بعد میں اپنے بھائی کی اب کے لاش کے پاس پہنچے، دیکھا کہ عباس کے بازو کٹ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جسم کو دیکھا، جسم تیروں سے چنی ہے، جسم زخموں سے چور ہے۔ ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ بھی نہیں ہے کہ جن ہاتھوں سے امام حسین اپنے ہاتھوں کو عباس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، عباس کے سر کو بھائی نے اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے اپنے سر کو ہٹا لیا۔ ایک مرتبہ پھر زانوں پر رکھا، پھر ہٹا لیا، پھر زانوں پر رکھا، پھر ہٹا لیا۔ سوال کیا کہ یہ ارے بھیا عباس تم اپنے سر کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ عباس نے فرمایا کہ آقا کہاں آقا کا زانو، کہاں غلام کا سر؟ عزیزان محترم، اب امام حسین علیہ السلام سے عباس نے کہا آقا ایک خواہش ہے وہ آپ میری پوری فرما دیں۔ کہا اب کہو۔ کہا کہ آقا میری ایک آنکھ میں تو تیر پہ بس ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو آخر میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے امام حضرت عباس کے آنکھ سے خون کو صاف کیا،
صاف کرنے کے بعد عباس نے اپنے آقا کی زیارت کی، اس کے بعد میں وصیت کی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ ہاں یہ وصیت کی۔ امام حسین نے کہا اچھا بھیا عباس، ایک میری بھی تمنا ہے، اسے بھی پورا کر دو کہ ساری زندگی تم نے اپنے بھائی کو آقا کہا ہے، آخری بار مجھے عباس کہہ دو۔ عزیزان محترم، عباس نے اپنی مادر گرامی سے اجازت لینے کے بعد اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھیا کہا، اور اس کے بعد جسم سے روح پرواز کر گئی۔ ہاں امام حسین علم عباس کو لے کے چلے۔ میرے عزیزوں مجلس تمام ہو جاتی، لیکن مرحوم کو عباس با وفا سے بڑی عقیدت تھی۔ ہاں کہ ایک مرتبہ اب امام حسین نے حضرت عباس کے علم کو ہاتھوں میں لیا اور اس کے بعد میں لے کے چلے۔ ادھر بچے خیموں میں منتظر ہیں، در خیمہ پر کھڑے ہیں، وہ جب تک علم کو دیکھ رہے ہیں ان کے دل بڑھ رہے ہیں کہ میرا چچا عباس آ رہا ہوگا۔ سکینہ کہہ رہی ہوں گی میرا چچا آ رہا ہے، لیکن اب جو علم جو قریب آیا تو اب جو سکینہ کی نگاہ پڑی کہ وہ علم جو میرا چچا عباس لے کے گیا تھا وہ علم میرے بابا کے ہاتھوں میں ہے۔ سکینہ تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ تڑپنے کے بعد جب بابا قریب آئے قدموں سے لپٹ گئی، ایک سوال کر لیا بابا یہ علم تو میرا چچا عباس لے کے گیا تھا، آپ کے ہاتھوں میں کیسے آ گیا؟ تو امام حسین نے جواب دیا بیٹا سکینہ تیرا چچا نہر فرات کے کنارے آرام کر رہا ہے۔ کہا چچا بابا سب کے لاشیں تو لائے، میرے چچا کا لاشا کیوں نہ لائے؟ تو جواب دیا ارے بیٹی سکینہ تیرے چچا نے وصیت کی تھی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ سکینہ بھی اسی عباس با وفا کی غیرت دار بھتیجی تھی۔ یہ الفاظ عباس کے سکینہ کے کانوں میں گونجتے رہے یہاں تک کہ زندان شام میں پہنچ گئی، اور اس کے بعد 10 صفر کی تاریخ وہ دن آیا کہ جب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو شاید سکینہ جاتے جاتے یہ کہہ رہی ہوں اپنے چچا سے کہ چچا میں بھی آپ کی غیرت دار بھتیجی، اگر آپ نہر فرات سے واپس نہ آئے تو آپ کی یہ بھتیجی زندان شام سے واپس مدینے نہ جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بر الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما اور مرحوم کے درجات کو عالی فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، اور تمام جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، خاص کر مرحوم کے فرزند عظیم عباس جو ابھی ہاسپٹلائز ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات میں سے جہاں جہاں پر بھی جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، اس دنیا سے کورونا وائرس کی زد سے آزاد فرما دے۔ پروردگار تمام انسانوں کی مدد فرما، میرے معبود دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دے، مظلوموں کی مدد فرما دے، اور تمام جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جو صاحب روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو طالب علم ہیں انہیں کامیابی و کامرانی سرفراز فرما، ہمیں حقیقی معنوں میں دین کا پابند اور شریعت کا پابند بنا دے۔ اور آپ تمام حضرات سے جو ناظرین ہیں گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مصطفیٰ حسین رضوی ابن سید مظفر حسین رضوی کے نام ارسال فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔